آیا کہ ہمارے دوست جو آرٹسٹ ہیں اور پینٹنگز کرتے ہیں، ہمارے کچھ اور دوست بھی پینٹنگز کرتے ہیں، ان کے لیے ایک شعر تھا اور مجھے خیال آیا کہ ان کو اس شعر کو اپنی پینٹنگ کا وہ بنانا چاہیے موضوع، اور وہ اس غزل کا حصہ ہے، جب آئے گا تو پھر عرض ہے کہ اگرچہ زور ہواؤں نے ڈال رکھا ہے، مگر چراغ کو لو نے سنبھال رکھا ہے، اگرچہ زور ہواؤں نے ڈال رکھا ہے، مگر چراغ نے لو کو سنبھال رکھا ہے، محبتوں میں تو ملنا یا اجڑ جانا، مزاج عشق میں کب اعتدال رکھا ہے، محبتوں میں تو ملنا ہے یا اجڑ جانا، مزاج عشق میں کب اعتدال رکھا ہے۔ یہ وہ شعر ہے جو آپ کے لیے ہوا میں نشہ ہی نشہ، فضا میں رنگ ہی رنگ، ہوا میں نشہ ہی نشہ، فضا میں رنگ ہی رنگ، یہ کس نے پیرہن اپنا اچھال رکھا ہے، بھلے دنوں کا بھروسہ ہی کیا رہیں نہ رہیں، بھلے دنوں کا بھروسہ ہی کیا رہیں نہ رہیں، سو میں نے رشتہ غم کو بحال رکھا، ہم ایسے سادہ دلوں کو وہ دوست ہو کہ خدا، ہم ایسے سادہ دلوں کو وہ دوست ہو کہ خدا، سبھی نے وعدہ فردا پہ ڈالا، بھری بہار میں ایک شاخ پر کھلا ہے گلاب، بھری بہار میں ایک شاخ پر کھلا ہے گلاب، کہ جیسے تو نے ہتھیلی پہ گال رکھا ہے، اور فراز عشق کی دنیا تو خوبصورت تھی، فراز عشق کی دنیا تو خوبصورت تھی، یہ کس نے فتنہ ہجر و وصال رکھا، I think بہت بہت شکریہ آپ سب کا اپنے محبتوں سے شامل ہوئے اس تقریب میں، اور میں گزارش کروں گا نوین شاہد میں نے یہ تو شروع میں بات ہو چکی ہے نا کہ وہی آواز اور وہی اسٹائل اور وہی باتیں، اور جس کا تھوڑی محبوب پہ بھی فراز صاحب نے ایک جملہ کسا تھا، جو نہیں بلکہ ایک خاتون گزر رہی تھی، آلریڈی ان کا کافی تذکرہ ہوا کہ دوست احباب بیٹھے تھے، تو ایک خاتون گزری تو کہتی ہیں ہائے محبوب بھائی، تو فراز صاحب نے کہا خاتون ادھر آئیے، جب قریب آئیں تو کہتے محبوب کو بھائی نہیں کہتے، بہت شکریہ سادی۔ واقعتاً ہم فراز صاحب کی سادی کو دیکھتے ہیں اور شبلی کو دیکھتے ہیں، سادی نے بھی ذکر کیا شبلی کا، اور احمد فراز ٹرسٹ کو بنانے میں، اور دیکھیے کتنا مشکل ہوتا ہے کہ چلے جانے کے بعد ان کے خانوادے میں ان دونوں بھائیوں نے بہت اہم کردار ادا کیا، اور یہ ان کی محبت ہے کہ ہم مسلسل جو ہے یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور پھر ٹرسٹ بنا اس میں۔ شبلی کو بھی آج کی اس نشست میں شریک ہونا تھا، شبلی صاحب کا آنے سے پہلے پیغام تھا کہ وہ باوجود تشریف نہیں لا سکتے، وہ پشاور کی طرف ہے، میں شبلی بھی محفل کا حصہ ہوتا ہے، میں شبلی کی طرف سے بھی آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اپنے دو دوستوں کا، تین کا نام بھول گیا تھا، کچھ تو بعد میں آئے، افشاں عباسی کا بہت شکریہ کہ وہ تشریف لائیں۔ دیکھیے جو سب سے پہلے خاتون اس نشست میں آئی تھی ان کا نام نوشی ملک ہے، بہت اچھے ہماری شاعرہ دوست، بدنی میں نے ان کا نام نہیں لیا، اور پھر ہمارے دوست فہیم قریشی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، بہت کام آتے ہیں، ان کا بہت شکریہ، اور ان تمام دوستوں کا جن کا میں نام نہیں لے سکا ان کا بھی بہت شکریہ، بہت محبت۔ اور اب میں بصد احترام ہماری آج کی نشست کے مہمان اعزاز، ملک کے نامور ناول نگار، افسانہ نگار جناب محمد امین شاہد سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیال کا اظہار فرمائیں۔ بہت شکریہ محبوب، یہ کتنی اہم بات ہے اور کتنی اچھی روایت ہے جو محبوب ظفر نے ایسے چلا رکھا ہے۔ 16 برس ہو گئے
اور کوئی برسی یا ان کی سالگرہ کا دن نہیں گزرا کہ محبوب ظفر نے دوستوں کو اکٹھا نہ کیا. بہت کم ہوتا ہے ایسا آدمی، جب تک زندہ رہتا ہے اس کے نام لینے والے بھی موجود ہوتے ہیں، اور جب چلا جاتا ہے تو نہیں ہوتے. یہ کام سرکاری اداروں کو بھی کرنا چاہیے تھا اصولاً تو، اور بہت اہم پیمانے پہ کرنا چاہیے تھا. کام کرنے والے اور بھی بہت ہیں. ابھی کہہ رہے تھے محبوب نے کتاب ان پہ لکھی، اور ابھی سلیم صاحب یہ کہہ رہے تھے، سلیم مدر صاحب کے وہ کتاب جو ہے اس میں مضامین ہونے چاہیے. یہ بڑی اہم بات ہے. دیکھیے یہ میرا تعلق کیسا تھا، آپ کا تعلق کیسا تھا، یہ وقت کے ساتھ چیزیں بہت ثانوی ہو جاتی ہیں. اصل چیز تو یہ رہتی ہے کہ آخر فراز کیسے تھا، اور جو انہوں نے اپنی شاعری کا مزاج جو ہے وہ دوسروں سے مختلف کیا، اور وہ مختلف ہو گئے، ایسے مختلف کہ فراز ایک ہی ہو اس پوری شعری روایت کے اندر، اور اس پہ کسی کا عکس نہ پڑتا ہو، اور سب سے نمایاں وہ نظر آئے. تو وہ کیسے ہوا؟ میرا خیال ہے کہ یہ پچھلے جو 30-40 سال گزرے ہیں یہ تنقید پہ بہت بھاری گزرے. یہاں وہ مباحث تو بہت ہوئے جو نظری تھے کہ ایسا تنقید کو ہونا چاہیے اور فلاں ہونا چاہیے، لیکن تخلیق اور تنقید کے درمیان جو رشتہ تھا وہ ٹوٹا. اور ہم بڑا مزے کی بات ایک دفعہ انتظار حسین نے کہی تھی. اس نے کہا تھا کہ یوں لگتا ہے جیسے ہمارے ہاں ناقدین جو ہیں وہ سب کچھ وہی سمجھتے ہیں بہتر جو مغرب سے آ رہا ہوتا ہے، تو اسی کو لے کے ہم تفہیم کرنا چاہتے ہیں اپنے ادب کی، جبکہ ہماری شعری روایت ایسی ہے جسے اپنے مشرقی جو مزاج ہے، جو مشرق کا ادب ہے، جو مشرقی روایت ہے، اس سے سمجھے بغیر اسے سمجھا ہی نہیں جا سکتا. تو نتیجہ کیا ہوا کہ تنقید کا غلطہ بہت ہوا، اور اس پہ بات بھی بڑی ہوئی، اور بہت زیادہ ناقدین ہمارے ہاں سامنے آئے بھی، اور بیچارے یونیورسٹیوں سے جو باہر نکلے انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہم اپنا شعر کیسے پڑھیں گے اور کیسے بات اس پہ کریں گے. تو اس سارے عرصے میں جو یہ 16 برس جس میں محبوب نے یاد رکھا ہے، یا وہ زمانہ جس میں فراز صاحب اپنا کام مکمل کر چکے اور اس پہ بات کسی سلیقے سے ہونی چاہیے، تو میرا خیال ہے وہ نہیں. اور مجھے جو یاد پڑتا ہے جو میں نے آخری مضمون ان پہ بہت اچھا جسے آپ کہہ سکتے ہیں جس میں ان کے شعر فن پہ بات کی گئی ہو، وہ پروین شاکر کا پڑھا تھا، اور وہ بڑا اچھا مضمون تھا. اس جیسا مضمون میں نے اس کے بعد ان کے جس میں تجزیہ باقاعدہ انہوں نے کیا، اور انہوں نے ان کی خبر لی تھی جو صرف ان کو نوجوانوں کا شاعر کہتے تھے فراز کو، اور انہوں نے حوالے دیے کہ کیسے وہ متنوع مزاج کو اپنے شعر کے اندر رکھتے ہیں. ابھی حال ہی میں ان کے کلیات چھپا ہے سنگ میل سے، آپ دیکھیے ذرا اٹھا کے کیسی کیسی اصناف پہ وہ کام کر رہے تھے. ڈرامہ سے لے کے، آپ ڈرامے کے آدمی ہیں اور ابھی دیکھو تو ڈرامہ سے لے کے آپ غزل تک اور نظم تک اور ہر میدان میں جی تراجم انہوں نے کیے. اور بالکل یہ درست بات ہے کہ وہ جو بنیادی طور پہ غزل کا مزاج ہے خاص، اس کو انہوں نے بہت احترام کیا، اور ظاہر ہے اور ان کے ہاں فارسی کے پہ ان کی دسترس تھی اور اس تک وہ پہنچے اس کے مصادر تک. تو میں نے چند سطریں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کی موجودہ سارا. فراز جذبوں کی شدت کے شاعر ہیں، تاہم ایسا ہے کہ اس شدت کا بیان ان کے ہاں ایک تہذیب میں ڈھل کر ہوتا ہے. بطور خاص جب وہ غزل کہتے ہیں تو غزل کی اپنی تہذیب کا جی جان سے احترام کرتے ہیں. ایک انٹرویو کے دوران ایک سوال کا جواب دیتے ہی انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کوٹ
मेरे तख्लीकी अंदाज को नीम क्लासिकल से ताबीर कर सकते हैं। मेरी गज़ल को क्लासिकी शायरी में शुमार किया जा सकता है, जिसमें मेरे तजुर्बात और मज़ामीन दूसरों से कतई मुख्तलिफ हैं। कैसी दिलचस्प बात है कि ऐन ऐसे ज़माने में कि जब कई गज़ल कहने वाले इस सिंफ की रवायत बन चुकी ज़ुबान से मुतमईन न थे और इसे बदल कर जदीद तर कर लेने के जतन करते हुए इसमें खूब अखाड़ पिछाड़ कर रहे थे, फराज अपनी गज़ल को क्लासिकी रवायत की अता कह रहे थे और हद दर्जा मुतमईन भी थे। जिसे फराज ने अपने बयान में अपने तजुर्बात और मज़ामीन का इख्तलाफ कहा है, फिर असल वो मज़ामीन और तजुर्बात का इख्तलाफ नहीं है। फराज के यहाँ भी गज़ल के वही मौज़ूआत हैं जो इस सिंफ को मरगूब रहे हैं। ज़ाहिर है यूँ देखें तो इनके वो तजुर्बात जिनसे उनकी गज़ल के मौज़ूआत फूटे मुख्तलिफ नहीं हैं, तहम मुझे कहने दीजिए कि अपनी गैर मामूली शिद्दत के सबब उनकी नौयत बदली हुई नज़र आती है और यहीं से फराज की गज़ल मुख्तलिफ हो जाती है। फराज ने अपनी गज़ल का करिश्मा फराज ने इसे अपनी गज़ल का करिश्मा कहा है। अभी कुछ और करिश्मे गज़ल के देखते हैं, फराज अब ज़रा लहजा बदल के देखते हैं। फराज ने अपना लहजा बदला और गज़ल की अपनी रवायत की पासदारी करते हुए इसमें अपना लहन ईजाद किया। तो लुत्फ ये है कि ऐसा करते हुए उनका अपना दहन और गज़ल का मिजाज नहीं बिगड़ा। यही सबब है कि वो इस बाब में अपनी अलग शिनाख्त बनाकर भी गज़ल की मुस्तहकम और कदीम रवायत पर ज़र्ब लगाने वालों में नहीं हैं। एम नदीम कासमी ने एक मकाम पर फराज के 2 अशार का हवाला देते हुए कहा था कि इनके इन 2 अशार में उन्होंने पूरी फारसी और उर्दू गज़ल की दिल आवेज रवायत गूंजती हुई सुनाई देती हैं। इन 2 में से एक शेर आपकी नज़र करता हूँ। ज़िक्र उस गैरत मरियम का जब आता है फराज, घंटियाँ बजती हैं लफ्ज़ों के कलीसाओं में। फराज की गज़ल में जज्बों की शिद्दत का इज़हार भी कलीसाओं में बजने वाली इन घंटियों जैसा है, जिन पर लटकने पड़ती हैं तो एक गूंज उठती है और फिर घंटियों के पर्दे देर तक एक लर्जाहट में भी फिजा का हिस्सा बना देते हैं। उनकी गज़ल का शेर पढ़ लें तो मानी की सरी तरसील के बाद एक तासीर देर तक लहू में उतरती रहती है। फराज की नज़्म उनकी गज़ल से मुख्तलिफ है। ये इख्तलाफ मिसरा की बुनत या ज़ुबान के बर्ताव के बाब में है, ना इस शिद्दत के एतबार से जिसका मैं फराज की गज़ल के बाब में जिक्र कर आया हूँ कि शिद्दत गज़ल और नज़्म दोनों में है और बात कहने की तहजीब भी दोनों जगह। नज़्म में भी उन्होंने ज़ुबान में अखाड़ पिछाड़ नहीं की, चौंकाने को मतरूक लफ्ज़ों को कोचोके लगा लगा कर जगाया है, ना आमियाना और चरित्र लफ्ज़ों को बाजार से उठाकर नज़्म में डालकर उसे नया बनाया है। ज़ुबान साफ और इसमें एक लोच, कहीं कहीं फारसी तराकीब और रवायत से जुड़ा लिसानी दरोबस्त का एहतमाम भी है। मगर फराज की क्लासिकी मुहावरे पर गिरफ्त ऐसी है कि इसमें लुत्फ पैदा करती है। कहीं कोई उलझन है न मानी की तरसील और बहाव में रखना, मगर यहीं से फराज की नज़्म का असलूब बनता है। फराज ने ये किया है कि जो देखा महसूस किया उसे जज्बों की पूरी सच्चाई के साथ और तपाके जान से अपने असलूब की नज़्म में ढाल लिया। जी, असरी हिस्सियत को तपाके जान से और फैज साहब के लफ्ज़ों में सहल, पुरजोश और गैर मामूली शिद्दत के साथ लिखा। इसमें बेखौफी, जुर्रत, इखलास और इंसानी जमहूरी सरोकारों पर कामिल यकीन को भी शामिल कर लीजिए। इस बात की एक मिसाल फराज की एक हंगामा खेज नज़्म मुआसरा है। महज एक बारचा मुख्तबस दिए देता हूँ, उसका पहले भी यहाँ हवाला आया ताकि सनद रहे। मेरा कलम नहीं औजार उसने कब्जन का जो अपने घर की छत में शराफ डालता है, मेरा कलम नहीं उस दुज़्द नीम शब का रफ़ीक जो बेचराग घरों पर कमन उछालता है, मेरा कलम नहीं तस्बीह उस मुबल्लिग की जो बंदगी का भी हरदम हिसाब रखता है, मेरा कलम नहीं मीज़ान ऐसे आदिल की जो अपने चेहरे पे दोहरा निकाब रखता है, मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है, इसीलिए जो लिखा तपा के जान से लिखा, जभी तो लौच कमा का जुबान तीर की है। तो ये जो लौच जुबान का तीर कमा का ये जो जिक्र है, ये जो शिद्दत है, इसने फराज को बिल्कुल अलग किया है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। वो
میں استدعاء گزار ہوں ہماری آج کی اس تقریب کے خصوصی تقریب کے مہمان خصوصی بہت محترم جناب پروفیسر جلیل علی صاحب تو وہ اپنے خیالات کا اشارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحبان اسٹیج، معزز خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں ہوگی اور نشست بھی کافی طویل ہو گئی. جب کچھ واقعات کی بات ہو رہی تھی تو مجھے بے شمار واقعات یاد آ رہے تھے، لیکن اگر میں اس طرف چلا گیا تو بہت اور بھی باتیں لمبی ہو جائیں گی. تو میں آج صرف ان کے فن کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ بات ابھی فراز کی فارسی کا جو شعور تھا اور ذوق تھا اس کے حوالے سے ہوئی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فارسی ادب کا جو ڈیلیکیٹ شعور تھا اور ذوق تھا، اس کو فارسی کے الفاظ اور ویکیبلری کو نمایاں کیے بغیر اردو میں ڈھالا ہے فراز نے. یعنی اس کا لہجہ جو تھا وہ اردو آیا ہے، فارسیت کے سارے مزاج کو اردو سے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ جس میں آپ کو اثر سطح پر تیرتا ہوا نظر نہ آئے. ان کی مصرع سازی کے اندر ایک پورا فارسی روایت کے شعور کا احساس آپ کو ہوتا ہے. اگرچہ اس کی ظاہری شکل دیکھیں گے تو آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ وہ فارسی زدہ ہے. ان کا جو مصرع ہے فراز کا، وہ آپ ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پر کوئی فارسی کی چوٹ پڑتی ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ اپنے ہم مصروں میں فراز کا مصرع سب سے زیادہ شائستہ، سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ دلکش تھا، تو یہ بات غلط ہے. اب ذرا آپ دیکھیے، دو تین ہم مصروں کے میں مصروں کے حوالے سے بات کرتا ہوں. ظفر اقبال کا مصرع دیکھیں. ظفر اقبال کا ایک تو ورائٹی کے باوجود، مضامین کی ورائٹی کے باوجود جو مصرع سازی ہے ظفر اقبال کی، اس میں آپ کو ایک میکانیت نظر آئے گی، ایک میکینیکل عمل نظر آئے گا. یعنی یہ نہیں آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ مصرع کسی تخلیقی واردات کا دیا ہوا ہے. یہ لگے گا یہ بنایا گیا ہوا ہے. اچھا، اب جو مصرع تخلیقی واردات لگتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ بنایا نہ گیا ہو. یہ شاعر کا کمال ہوتا ہے جس کے پاس فراز کی طرح کی چابک دستی ہو کہ چاہے مصرع بنایا بھی ہو لیکن بنا ہوا نہ لگے. اچھا، اسی طریقے سے ظفر اقبال کے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مصروں میں ایک لفظ اگر کہیں آ گیا ہے نا تو پھر وہ، یعنی اگر قافیہ اشارہ کا ہے تو دوبارہ ضرور آئے. یعنی کسی بات کے دوبارہ سرزد ہونے کا، واقع ہونے کا لازماً بیان ہے. اور یہ تکرار مضامین میں آتی ہے یہ بات. تو نہ صرف تکرار مضامین ہے بلکہ تکرار لفظی بھی ہے. اچھا، اسی طریقے سے شہزاد کا جو مصرع ہے اس کی اپنی پہچان ہے. اس کی اپنی پہچان یہ ہے کہ وہ بصری تمثالوں کے ذریعے سے مصرع بناتا ہے اور اس میں نفسیاتی شعور کی گہرائی جو ہے وہ اپنا احساس دلاتا ہے. یہاں مجھے یہ بھی بات یاد آ گئی کہ ایک دفعہ شہزاد احمد سے میں نے یہ کہا کہ آپ کے پاس علم بھی زیادہ ہے، آپ نفسیات کے آدمی بھی ہیں اور خیالات جو ہیں آپ کے ان میں گہرائی بھی ہے، لیکن فراز کے ہاں جو ایک دلکشی اور خوبصورتی ہے وہ آپ کی غزلوں میں نہیں ہے. میں ان کے منہ پر کہا، اصل میں یہ زمانہ ہمارا یونیورسٹی کا طالب علمی کا زمانہ تھا تو منہ پھٹ سے اس طرح کی باتیں کر دیتے تھے. جب مثلا افتخار جالم کو میں نے کہا کہ جناب یہ جو آپ مضمون لکھ کے لسانی تشکیلات کروانا چاہتے ہیں ایسے نہیں ہوتی. نئی لسانی تشکیل واردات کے زور پہ ہوتی ہے.
بال جبریل کی جو زبان ہے وہ اقبال کی واردات نے بنائی ہے، اس طرح کے کسی شعوری عمل نے نہیں بنائی کہ وہ زبان بدلنے جا رہا تھا. تو اسی طریقے سے ان کے ساتھ بحث میں ہوا کرتی تھی اس زمانے میں مارکسزم کے حوالے سے. تو ایک دفعہ کہنے لگے یار علی آپ مجھ سے 50% متفق ہیں. میں نے کہا جی آپ مجھ سے 70% متفق. ظاہر اس زمانے میں اس طرح کی ہم باتیں کر لیتے. اب ناصر کاظمی کا مصرع دیکھیے. ناصر کاظمی کا مصرع راست مصرع ہے میاں محمد کی طرح، مگر اپنے شدت احساس کی وجہ سے سیدھا دل میں اترتا. ہر شاعر کی جو مصرع سازی ہے اس پر اگر آپ کبھی نگاہ ڈالیں تو پھر پتہ چلے گا کہ اس کا پورا جو فن ہے، اس کی جمالیات کیا ہے، اس کی پوئٹکس کیا ہے. تو منیر نیازی کا مصرع بظاہر ڈھیلا ڈالا ہوتا ہے، بہت کسا ہوا مصرع نہیں ہوتا، مگر اس میں حیرت کا جو تجربہ ہے وہ اتنا گہرا ہے کہ وہ ایک آدھ لفظ سے پورے مصرے کی جو تاثر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. مثلا میں آپ کو ایک شعر اس کا سناتا ہوں. بس ایک خواب نور سحر کے مقام کا، اس میں مقام کا لفظ دیکھیے، نور سحر کا مقام. بس ایک خواب نور سحر کے مقام کا، اس خواب تلخ شب کا مداوا بھی خواب ہے. یہ منیر نیازی ہے. اچھا تو اب فراز صاحب کے ساتھ ایک دفعہ، وہ بھی ذرا فن کے حوالے سے ہی بات ہے لیکن اس میں واقعہ بھی موجود ہے. مجھے یہاں ایمبیسی روڈ پر ایک ان کا نوجوانوں کا کوئی ایک ادارہ تھا پرائیویٹ، تو اس میں اشفاق سلیم مرزا نے مجھے کہا جی ندیم صاحب وفات پا گئے، تو انہوں نے کہا کہ ان کے بارے میں آپ ایک لیکچر دے دیں. تو جب میں وہاں پہنچا تو وہاں اس تقریب کی صدارت احمد فراز کر رہے. تو میں نے ان کی موجودگی میں ایک بات کہی اور وہ ذرا بھی بے مزہ نہیں. میرے ساتھ بڑا محبت کا ان کا ایک تعلق. وہ میں نے یہ کہا کہ جی مجھے فیض نے اور ندیم نے بہت متاثر کیا، یعنی اپنے زمانے کے جو شاعر تھے ان میں سے. لیکن میں نے جب فراز صاحب کا دردہ شوق ان کی کتاب پڑھی تو اس میں نے محسوس کیا کہ 60-70% فیض اور ندیم صاحب کے اثرات. تو میں نے کہا جی اس کے بعد میں نے ایک سبق سیکھا اور میں نے کہا کہ میری شاعری پر کسی کے اثرات دکھائی نہیں دینے چاہیے. تو میں نے جتنا زور ان لوگوں کے اثرات سے بچنے پر لگایا اتنا میں نے شاید اپنی شاعری پر نہیں لگا. تو فیض اور ندیم صاحب کے اثرات سے بچنے کے. تو اب نایافت جو احمد فراز کا مجموعہ تھا وہاں احمد فراز 90% احمد فراز کی شکل میں ظاہر ہوئے. اور وہ کیا تھا، ان کی اس طرح کی غزلیں تھیں کہ یہ کیا کہ سب سے بیان دل کی حالتیں کرنی، فراز تم کو نہ آئی محبتیں کرنی، یہ قرب کیا ہے کہ تو سامنے ہے اور ہمیں شمار ابھی سے جدائی کی ساتیں کرنی. اب یہ دیکھیں کہ یہ صحیح اردو میں کہیں کہ کرنا آنا چاہیے، کرنی نہیں آنا چاہیے. تو انہوں نے زبان پر جو اثرات ڈالے اس کو پنجابی آیا ہے تو ہم کہتے ہیں نا میں نے لاہور جانا، تو وہ کہیں گے جی مجھے لاہور جانا کہیں گے، لیکن فراز صاحب کہیں گے نہیں میں نہیں لگاؤں گا. اچھا اسی طریقے سے وہ لفظ کی جمع بناتے ہیں محبتیں کریں. اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا کہ آپ محبتوں کو محبتیں کہیں. تو پھر فراز نے تاکید کو اپنے مصرے کا حسن بنا دیا کہ گرامر کے جس ترتیب سے لفظ آنے چاہیے اس ترتیب کو ذرا بدل دیا. تو ان کا یہ جو شعر ہے اس میں دیکھیں اس بات کا اظہار ہو رہا ہے، کاش اوروں کی طرح میں بھی کبھی کہہ سکتا، بات سن لی ہے میری آج خدا نے میرے. یہ ترتیب بدل گئی. لیکن یہ ایسا ایک نیا انداز تھا کہ اس کی تقلید ہونا شروع ہو گئی. اس زمانے میں جو لوگ تھے انہوں نے اس طرح کی لطیفوں کے میں اندر ڈالنے کا شروع کر دی. اچھا فراز نے اساتذہ کی زمینوں میں بھی غزلیں کہی ہیں جس میں زیادہ تر غالب کی زمینوں میں ہیں. وہاں بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ فراز نے یہ نہیں ہونے دیا کہ وہاں
غالب حاوی ہو جائے. عام طور پر جب بھی کسی کی زمین میں ہم غزل کہتے ہیں شعوری طور پر تو اس وقت یہ ہو جاتا. فیض کے اپنا فراز کے زمانے کے جو نقاد تھے انہوں نے اور فراز کے ہم اثر شاعروں نے مل کر، کیونکہ وہ زمانہ تنقید میں جملے بازی کا زمانہ تھا کہ پورے شاعر کو آپ ایک جملے میں نکالے تھے، تو فراز کے بارے میں ان لوگوں نے مل کر یہ سازش کی. انہوں نے کہا جی کہ فراز تو ٹین ایجر نوجوانوں کا شاعر ہے، کالج کے یونیورسٹی کے نوجوانوں کا شاعر. یہ بات تو حالانہ ان کا جو مزاحمتی ادب ہے وہ بھی غلط ثابت کر دیتا ہے، اور سوشو پولیٹیکل جو کمنٹ ہے ان کی شاعری میں وہ بھی غلط ثابت کر دیتا ہے. خود جو محبوب ظفر نے ایک نکتہ بتایا تھا کہ محبت کے حوالے سے، اب دیکھیں محبت ایک آفاقی مضمون ہے اور قدیم مضمون ہے، ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور اس میں جب بھی کوئی جینون محبت کے تجربے والا شاعری کرے گا تو وہ کسی دوسری شاعری سے نہیں مل رہی ہوگی، ایک ہی موضوع ہوتا. ظاہر ہے اس میں وہ مجھے بار بار ایک بات ہے، یہ میں بار بار پڑھ دیتا ہوں ایسے موقع پر جب اس طرح کا کوئی سبجیکٹ ہو کہ پسند اس کو تکرار کی خو نہیں کہ تو میں نہیں اور میں تو نہیں. تو جینون تخلیقی تجربہ جو ہوتا ہے وہ اس مضمون کو جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اس کو بھی منفرد کر دیتا ہوں. اچھا اب دیکھیں مزاحمت میں کچھ شعر ان کے سناتا ہوں. اکیلے پار اتر کر یہ ناخدا نے کہا، اس پاکستان کی سیپریشن. اکیلے پار اتر کر یہ ناخدا نے کہا، مسافرو یہی قسمت شکستہ ناؤ کی تھی. تم اپنی شمع تمنا کو رو رہے ہو فراز، ان آندھیوں میں تو پیارے ذرا سب کے. اب یہ شعر تو اتنا میں اب جو آپ کو سنانے والا ہوں کہ آپ کو جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ شعر صرف فراز کا بہت چوٹی کا نمائندہ شعر نہیں بلکہ آپ کی اردو شعری روایت کا بڑا شعر ہے، بلکہ عالمی ادب کی بہترین شاعری میں شامل کیا جانے والا شعر ہے. یہ جو اب سنانے والا، اب روشنی ہوتی ہے کہ گھر جلتا ہے دیکھیں. اب روشنی ہوتی ہے کہ گھر جلتا ہے دیکھیں، شعلہ سا طواف در و دیوار کرے ہے. اب ہمارے ساتھاں نے بڑے شعر کی پہچان یہ بتائی تھی کہ اس کے ساتھ آپ کتنی دیر لیو کر سکتے ہیں، کتنی مرتبہ اسے سن سکتے ہیں، کتنی مرتبہ اسے پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں کوئی تسلسل ابلاغ ہے یا ایک دو دن آپ کے ساتھ وہ چلتا ہے اس کے بعد کہتا ہے میرے دانے مک گئے. تو جو شعر اس کے بعد بھی آپ کے ساتھ چل سکتا ہے. کیوں اس طرح کے مصرعے چلتے رہتے ہیں ہمیشہ انسان کے ساتھ کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاندیاں جانے. فیض صاحب نے اسی لیے کہا تھا کہ ہم بڑی کوشش کریں تو غالب کی طرح کے تو 1.5-2 مصرعے لکھ سکتے ہیں، لیکن سلطان باہو کی طرح بلے شاہ کی طرح کا شاید ایک مصرعہ بھی نہیں لکھ سکتے. درخت ماؤں کی مانند انتظار میں ہے، طیور لوٹ کے آئے نہ آشیانوں میں. اب دیکھیں میں ایک ایسے پہلو کی طرف اشارہ کرنے لگا ہوں جس کی شاید ہم تو کوئی نہیں کرتے، وہ ہے فکر و دانش کے حوالے سے کہے ہوئے فراز کے شعر، جس میں کائنات کا اور شاعر کا مکالمہ ہو سکتا ہے، خدا کا اور شاعر کا مکالمہ ہو سکتا ہے، ٹائم کا شاعر کا مکالمہ ہو سکتا ہے. تپتے صحراؤں پہ گرجا سر دریا برسا، تھی طلب کس مگر اب کہاں جا برسا. طنز ہیں سوختہ جانوں پہ گرجتے بادل، یا تو گھنگھور گھٹائیں نہ اٹھا یا برسا. طنز ہیں سوختہ جانوں پہ گرجتے بادل، یا تو گھنگھور گھٹائیں نہ اٹھا یا برسا. تو یہ دیکھیں کہ کیا گلوبل کمنٹ نہیں ہے، یہ سنیے ذرا. بستیاں چاند ستاروں کی بسانے والوں، کیا شعر، واہ واہ واہ. قرائے ارض پہ بجھتے چلے جاتے ہیں.
اور وہ جو ایک دانشور کی ذمہ داری ہوتی ہے، دانشور شاعر کی اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ ظاہر ہے یہی شاعری خود جو تمنا تھی فراز کی، وہ تمنا 100% پوری ہو چکی ہے۔ فراز نے ایک بڑے شاعر اور اچھے شاعر کی خصوصیت جو بتائی تھی وہ خود ان پر پوری اترتی ہے۔ اس فن پہ جو فنکار سے پہلے مر جائے، وقت اگر کل بھی سخن میرے سرا ہے تو میں ہوں۔ اور آج کی یہ محفل بھی اسی بات کی کوئی جناب بہت شکریہ جناب پروفیسر جلیل علی، ہماری آج کی تقریب کے مہمان خصوصی۔ فراز صاحب کی شاعری کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، اور فراز صاحب کے یہ جو ہم بہت کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ فراز صاحب ٹین ایجر کے شاعر تھے، تو مجھے قاسمی صاحب کا وہ بھی یاد آتا ہے کہ قاسمی صاحب اور احمد فراز صاحب حج کے لیے حج کے وہاں پر تھے، عمرے کے لیے، معاف کیجیے گا۔ تو اتنے میں ایک لڑکی آئی اور اس نے کہا کہ آپ میں سے فراز صاحب کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی یہ فراز صاحب ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے بابا ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو وہ آ گئے، تو انہوں نے کہا جی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں آپ کا بہت فین ہوں آپ کا، اور آپ کی شاعری کا یہ ہو۔ تو قاسمی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ میں نے پھر کہا کہ فراز صاحب سے جو ہے وہ جو کہتے ہیں کہ فراز صاحب ٹین ایجر کے شاعر ہیں، یہ اتنے بزرگ جو 85 سال کے ہیں اور وہ بھی وہاں پر، تو فراز صاحب سے لوگوں نے اتنی محبت کی ہے ان کی شاعری کی بنیاد پر، کتنے شعر سنائے آپ کو علی صاحب نے، بے شمار شعر ہیں۔ رفتہ رفتہ یہی زندہ میں بدل جاتے ہیں، رفتہ رفتہ یہی زندہ میں بدل جاتے ہیں، اب کسی شہر کی بنیاد نہ ڈالی جائے، کسی دشمن کا کوئی تیر نہ پہنچا مجھ تک، دیکھنا اب کہ میرا دوست کمان کھینچتا ہے۔ میں آج درد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ کیا بات، پیچ رکھتے ہو بہت صاحب و دستار کے بیچ، ہم نے سر گرتے ہوئے دیکھے ہیں بازار کے بیچ۔ میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا، قرۂ فال میرے نام کا افسر۔ فراز صاحب پہ جانے کتنے ایسے شعر ہیں جو یعنی توانزد عام بھی ہیں، اور ایسے کتنے شعر کیسے کتنے لوگوں نے کہے ہیں جو ان کو اہم شاعر ثابت کرتے ہیں۔ اور میں اب آخر میں آج کی تقریب کے صدر گرامی قدر اور اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی اور بہت محترم ڈاکٹر اکبر صاحب سے اعتماد گزار بجھا دی گئی کہ میں اپنے